اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ ہم بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم آپ حضرات کے دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بہادری، آپ کی شجاعت۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے اس کو تمام صفات فاضلہ اور ان تمام خوبیوں کا حامل ہونا ضروری ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، علم کی ضرورت تو اللہ کی ہر حجت اور ہر نمائندے کو رہی ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے نمائندوں کو اپنی بارگاہ سے علم اور حکمت سے مزین کر کے بھیجتا ہے۔ ان کو دنیا میں کسی تجربے اور علم کی ضرورت، کیسے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لہذا آج کی گفتگو ہماری علم امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، نہیں علم کے سلسلے میں نہیں بلکہ شجاعت اور بہادری کے سلسلے میں، کہ آپ کتنے بہادر تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بہادری کا یہ عالم، اور بہادری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب میدان جنگ میں جاؤ دشمن سے مقابلہ کرے، بلکہ بہادری کے لیے یہ سب سے بڑی بہادری سمجھی جاتی ہے کہ کلمۃ حق امام سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا۔ اب کتابوں میں موجود ہے، اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ ابن سوائق محرقہ۔ اس کتاب کا نام ہی ہے سوائق محرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، یعنی اس نے شیعوں کو ایک سرے سے، یہ جو مصنف ہے ابن حجر مکیہ حاتمی، یہ ایک سرے سے اس کتاب میں اس نے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ کتنی اس کتاب کے اندر وہ بجلیاں ہیں جو رافضیوں، گمراہوں اور بے دینوں کو جلا دینے والی ہیں، یعنی ان کے عقیدے کو خاکستر کر دینے والی ہیں۔ اب میں اس کتاب سے امام کی بہادری کو اور امام کے علم غیب کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یعنی جو کتاب لکھی گئی تھی ہمارے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے، اسی کتاب سے میں اپنے عقیدے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو واقعاً جو فقہ تشیع ہے اور جو مذہب تشیع ہے، ان میں اکثر جو عقائد ہیں ہم نے کتب اہل سنت سے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ جواب ان کو دینا ہوتا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے اپنے عقائد کو انہی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں۔ آج میں دو عقیدے اپنے، ایک تو شجاعت امام محمد تقی علیہ السلام اور دوسرے آپ کا علم غیب، ان دونوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کتاب سے جو ہماری رد میں لکھی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق کہ آپ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی عمر 9 برس کی ہے، ابھی آپ مدینہ سے بغداد آئے ہوئے ہیں مامون عباسی کے بلانے کے اوپر، اور ابھی ظاہراً اس واقعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی آپ کی مامون رشید سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ امام کھڑے ہوئے ہیں راستے میں، وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ مامون کی سواری شکار کے لیے نکلی، تو جتنے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ نے وقت کو شکار کے لیے، اتنا لشکر بھی تھا، اس کے وزراء تھے اور ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے۔ تو امام راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ جیسی سواری آئی سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، صرف امام کھڑے رہے۔ جب بادشاہ وقت مامون عباسی نے دیکھا کہ صرف ایک بچہ کھڑا ہے اور سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سارے لڑکے تو فرار کر گئے، آپ کو بھی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ تو امام نے انتہائی معقول اور مؤدب جواب دیا، دندان شکن اور مسکت جواب دیا، منطقی جواب دیا، جس جواب کے بعد بادشاہ کے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ کوئی جواب دے سکے، آپ کے سامنے کوئی اور بات بول سکے، اتنی ہمت اس کے اندر نہیں رہی۔ یعنی یہ امام کی بہادری اور شجاعت تھی کہ بادشاہ وقت سے ڈرے نہیں، جس سے ڈر کے سارے بچے بھاگ گئے تھے۔ عمر کتنے سال کی ہے؟ 9 سال کی۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، سارے کے سارے بھاگ گئے، تو امام نے انتہائی معقول جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں
کہ راستہ چوڑا تھا، اتنا تنگ نہیں تھا کہ تجھے گزرنے میں پریشانی ہو، لہذا راستہ چوڑا تھا، میرے یہاں کھڑے رہنے سے تیرے گزرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو آرام سے گزر سکتا تھا، پھر میں کیوں بھاگتا؟ بھاگنے کی وجہ نہیں تھی۔ اور بھاگنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگتے ہیں جو اس کے مجرم ہوں، میں نے تیرا کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ تجھ سے سزا کے خوف سے بھاگ جاتا، اور مجھے تجھ سے یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی ایسے شخص کو سزا دے جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ جب اتنا معقول جواب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ بالکل خاموش ہو گیا، اور خاموش ہونے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ شکار کے لیے نکلا تھا، جیسے ہی آبادی سے باہر نکلا، صحرا میں گیا، اس نے اپنے باز کو چھوڑا، وہ باز فضا میں اڑا، اور کچھ دیر کے بعد سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، اب واپس پلٹا دربار کی طرف، واپس اب دربار کی طرف پلٹ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ تو نکلا تھا شکار کے لیے، اس کو آگے بڑھ جانا چاہتا، لیکن نہیں، اس نے امام کے علم فضل کو دیکھتے ہوئے، آپ کے جواب میں شائستگی کو دیکھتے ہوئے، اس نے ایک اور چیز آزمانی چاہی۔ واپس ہوا، اس نے ان مچھلیوں کو، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، گرفتار، اور پکڑنے کے بعد امام کی بارگاہ میں واپس آیا، پوچھا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے اس کا بھی وہی جواب دیا کہ پروردگار عالم نے اپنے قبضہ سمندر میں، اپنے قدرت سمندر میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، سمندر میں، قدرت سمندر میں، سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور بادشاہان وقت انہیں اپنی مٹھی میں لے کر اس غائب چیز کا اولاد رسول سے امتحان لیتے ہیں۔ بعض اختلاف یہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو ان میں غیب تھا یا نہیں تھا۔ یہاں مامون رشید کے جواب سے امام محمد تقی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ تنہا میرے جد ہی کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ میں بھی علم غیب رکھتا ہوں، اور ہر امام کی صورتحال اور آپ کی سیرت رہی ہے کہ آپ کو علم غیب کا علم ہے، کیونکہ وہ مچھلیاں ظاہر نہیں تھی، مامون رشید اپنے ہاتھ میں بھرے ہوئے تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔